أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الکہف کا یہ 12واں اور آخری رکوع ہے جس کی بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. جملہ 9 آیات پر مشتمل اس رکوع کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 102 سے اور اختتام ہو رہا ہے 110 پر. یہ رکوع اور اس رکوع سے پیوستہ پچھلی 2 آیتیں دراصل سورۃ الکہف کا خلاصہ، لب لباب اور عطر کشید ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں سورۃ الکہف میں ایمان کا مادیت پر جو غلبہ ہے، جو ایمان کی اہمیت ہے، ایمان کی جو معنویت ہے، یا اور آسان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے پاس ایمان کی جو مقبولیت ہے اس کا تذکرہ فرما رہا ہے. اسی سیاق میں آپ نے دیکھا کہ اصحاب الکہف کا تذکرہ ہوا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. ایمان قبول کیا اللہ تعالیٰ پر، راستے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھول دیے، ہدایت اور توفیق، اس کے ساتھ ساتھ مقبولیت، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو ملتی چلی گئی، اور ان کے ایمان و یقین کا جو نتیجہ برآمد ہوا وہ ایسا محیر العقول، عقل کو حیران کر دینے والا کہ 3 صدیوں کی نیند اللہ تعالیٰ نے ان پر طاری کی. عمری تاریخ کے اعتبار سے 309 سال آرام کرنے اور نیند لے لینے کے بعد وہ بیدار ہوئے. ساری دنیا کو انہوں نے حیرت میں ڈال دیا، ایک تہلکہ مچ گیا، قوموں نے ایمان قبول کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی ایمان کا تذکرہ فرمایا
بندے کا رشتہ جب اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جاتا ہے اور اس کا یقین اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ دنیا کے اسباب کو اسباب کے درجے میں رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو مسبب الاسباب مانتا ہے، تو پھر اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ایک یقین کی کیفیت، ایک اعتماد کی کیفیت، کہ فرمایا کہ غربت ہے، مالی طور پر تنگدستی ہے، پریشانیاں ہیں، اور ساتھی ہے کہ بڑا کھاتا پیتا، باغ والا، آل اولاد، خوشحالی، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دے رکھی، وہ اپنی خوشحالی پر مغرور، آخرت کو کچھ نہیں سمجھتا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو شمار نہیں کرنا چاہتا، نعوذ باللہ، دنیا کی زندگی میں، مگر یہ غریب ساتھی اس کو سمجھاتا رہتا ہے، دعوت دیتا رہتا ہے، دعوت کا کوئی اثر نہیں ہوا، توبہ نہیں کی، دل نرم نہیں پڑا، نتیجہ کیا برآمد ہوا؟ دنیا میں خود اللہ تعالیٰ نے اس کے باپ کو تباہ و برباد کر دیا، عمر کے آخری حصے میں مایوسی، پچھتاوا، ساری عمر کی جو محنت تھی وہ عکارت گئی، اور ہاتھ ملتے ہوئے مایوسی کے ساتھ اس دنیا سے اس کو رخصت ہونا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان ہی کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہی وہ ایمان کی اہمیت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو جو بظاہر ابھی چھوٹا تھا، معصوم تھا، جس سے بھی کوئی خطا، غلطی، سرزد نہیں ہوئی تھی، حضرت خضر سے خصوصی حالات میں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کی وجہ سے من جانب اللہ ان پر یہ القاء ہوا، الہام ہوا کہ اس بچے کو وہ ختم کر دیں تاکہ ماں باپ کا ایمان بچا رہے۔ ایمان ہی کی یہ اہمیت ہے جس کی وجہ سے حضرت خضر حضرت موسیٰ کو لے کر دیوار بنا رہے ہیں، کیونکہ دیوار کے نیچے ان ایمان والے مومن صالحات سے جو اپنی زندگی کو آباد کیے ہوئے تھے، معمور کیے ہوئے تھے، اس بندے کا خزانہ ہے جو یتیموں تک پہنچنا ہے۔ لہذا یتیموں کو خزانہ مل رہا ہے، کیوں؟ ماں باپ کے ایمان، کانا ابوہما صالحا، ماں باپ کی نیکیاں، ایمان ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت مقبول بناتا ہے، محبوب بناتا ہے، اس کا مقام بلند کرتا ہے۔ ابھی اسی چیز کو اور کھول کر اللہ تعالیٰ نے آخری رکوع میں، ان آخری آیتوں میں بیان فرمایا۔ ذوالقرنین کا واقعہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو خاص مقصد کے لیے کھڑا کیا، وہ کون تھے اور انہوں نے اس مقصد کو کیسے حل کیا، وہ ساری تفصیل گزشتہ اتوار گزر چکی ہے کہ انہوں نے فتنے کی سرکوبی کے لیے ایک زبردست دیوار بنا دی، اور یاجوج و ماجوج کو جو دو بگاڑ پیدا کرنے والے، فساد پیدا کرنے والے قبیلے تھے، دیوار کے اس پار ان کو ایک طرح سے قید کر دیا، بند کر دیا، ان کی ایکٹیویٹیز پر پابندی لگا دی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے فتنہ نہیں پیدا کر سکیں گے، قیامت سے پہلے پھر وہ اپنے فتنوں کے ساتھ اس دنیا میں پھیلیں گے، اور پھر نفخ فی الصور، سور پھونکا جائے گا، قیامت برپا ہوگی، اور جو حالات ہوں گے تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، حضرت مہدی وہ امامت کریں گے اور ان کے خلاف جہاد کریں گے، اور ان کو پھر قابو میں لایا جائے گا، وغیرہ وغیرہ ساری تفصیل گزر چکی ہے۔ قیامت کا تذکرہ جب ہوا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ دن ایسا دن ہوگا جس دن جہنم کو کافروں کے سامنے پیش کر دیا جائے گا کہ وہ اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھیں گے۔ آج ان کی آنکھیں الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، ان کی آنکھوں پر آج کور چڑھا ہوا ہے، ان کے آنکھوں پر آج غلاف چڑھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی نشانیوں کا مشاہدہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ نگاہیں ہیں
وہ دیکھتے ہیں، دنیا کو دیکھتے ہیں، دنیا کے فائدوں کو دیکھتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، رہنے بسنے سہنے کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، جن نشانیوں کا تذکرہ آگے اللہ تعالیٰ انہی آیتوں میں جو سورۃ الکہف کی اختتامی آیات ہے اس میں اپنی نشانیوں کا اشارہ فرما رہا ہے، یہ ایمان سے محروم، ایمان سے ایسے محروم کہ منکر زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کی نگاہوں پر بلکہ غلاف چڑھا ہوا ہے، اندھے ہیں، نابینا ہے، پردے چڑھے ہوئے ہیں، وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور سننے کی بھی صلاحیت نہیں کہ سچائی کو سن لے، حقیقت کو سن لے۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي، انہی منکروں کے سلسلے میں ارشاد فرما، کیا سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے جو انکار کرتے ہیں، أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کیا کافروں نے، کیا منکروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، کہ وہ بنا لیں گے میرے بندوں کو مجھ سے ہٹ کر کارساز، اپنا کام بنانے والا، اپنا حمایتی، ان کی مدد کر لینے والا، ان کا کام بنا دینے والا۔ اگر انہوں نے ایسا سمجھ رکھا ہے کہ بہت زبردست غلط فہمی میں ہے اور اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ انجام کیا ہوگا؟ اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، وہ جہنم کی شکل میں برآمد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ منکروں کو غلط فہمی ہوئی اور وہ اس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں کہ میرے بندوں کو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے بندے، میری مخلوق، اور زیادہ آسان آپ ترجمہ کیجئے، میری مخلوق، میرے بندوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کام بنانے والے ہیں، وہ حمایتی ہے۔ لہذا انسانیت کا ایک جمع غفیر ہے، بہت بڑا گروپ، بہت بڑی آبادی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کارساز سمجھ رہی ہے، کام بنانے والا سمجھ رہی ہے، نجات دہندہ سمجھ رہی ہے۔ انسانوں کی ایک آبادی ہے جو حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنائی ہوئی ہے، اور انسانوں کی ایک آبادی ہے جو مختلف اللہ تعالیٰ کے بندوں کو وہ اللہ تعالیٰ کی خدائی میں شریک کر رہی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ جو کام اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ یہ انجام دے سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من دونی، مجھ سے ہٹ کر، اولیاء، ولیون، اس سے پہلے میں بار بار تشریح کر چکا ہوں، اصلاً والا یلی سے لفظ بنا ہوا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں آپ سے بہت قریب، اور جو بہت قریب ہوتا ہے وہ چونکہ کام بناتا ہے، مدد کرتا ہے، ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کام بنانے والوں کے لیے کارساز، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، ایسے مددگار جو غیب سے مدد کر سکے۔ ظاہری مدد تو انسان کیا ہے، جانور بھی کرتا ہے، یاد رکھیے، اس کی نفی نہیں ہے۔ ظاہری مدد جانور بھی کرتا ہے، مثال کے طور پر میں بہت موٹی سی مثال دوں گا کہ آج پولیس والے تحقیق کرتے ہیں تو کتے کی مدد لیتے ہیں، تو ظاہری مدد ہے۔ آپ کو ایک فاصلہ طے کرنا ہے، آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے، یہ ظاہری مدد ہے۔ تو انسان یہ تو جانور بھی کر دیتا ہے، ظاہری مدد کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ سمجھنا کہ بغیر اسباب کے غیب سے مدد کرنا، یہ ہے اہم۔ مدد کے معنی جب ہم لیتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے، دونوں کو بسا اوقات لوگ خلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ملا لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بھی تو پکارتے ہیں، آپ بھی تو کہتے ہیں قلم لا کے دے دو، آپ بھی تو مدد مانگتے ہیں کاپی لا کے دے دو، آپ بھی تو ڈاکٹر سے مدد لیتے ہیں، انجینئر سے مدد لیتے ہیں۔ نہیں، یہ اسباب کی مدد ہے، اور یہ اسباب ایک دوسرے کا اسباب کے ساتھ ساتھ دینا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی مجبوری بنا دی، اس کے بغیر آپ جی نہیں سکتے۔ لیکن ایک ایسی مدد کہ آپ ایک صاحب کے بارے میں تصور کریں کہ یہ میرے سر پہ ہاتھ رکھ دیں گے تو پورا علم آ جائے گا، یہ بغیر اسباب کی مدد ہے۔ اگر بلیک بورڈ پر وہ پڑھائیں گے آپ کو تو یہ اسباب کی مدد ہے، کتاب سے آپ کو پڑھائیں گے تو یہ اسباب کے ساتھ مدد ہے، یہ ممکن ہے۔ لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے سر پر ہاتھ رکھ دینے سے علم آ جائے گا، یا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان کے دم کر دینے سے میرا سینہ علم کے لیے کھل جائے گا، یا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فلاں حضرت کے آ جانے سے گھر وجود میں آ جائے گا، محل بن کر کھڑا ہو جائے گا، یا یہ سمجھتا ہے فلاں جگہ پہنچنے ہی سے اولاد مل جائے گی، یا یہ سمجھتا ہے
کہ فلاں کو بیٹھ کے پکار لینے سے رزق میں کشادگی آ جائے گی، نعوذ باللہ، یہ بغیر اسباب کی مدد ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ اور ایسا کارساز، ایسا مددگار کسی کو تجویز کرنا کفر ہے، یہ کفر ہے۔ اور اس کفر کا نتیجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اعتدنا اس کے معنی ہوتے ہیں کہ آلریڈی پریپیئر، تیار کی جا چکی ہے، تیار کرنا نہیں ہے، تیار کی جا چکی ہے، اور اتنی وسیع، اتنی لمبی چوڑی، اتنی وسیع، اتنی لمبی چوڑی کہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس کی وسعتوں کو سمجھنا ہے تو میٹرز اور کلومیٹرز کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ یوں سمجھو کہ جتنے جن اور انس باقی ہوں گے اور جہنم کے مستحق ہوں گے، ان سب کو جہنم میں ڈال دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس سے پوچھا جائے گا حلیم تلاتی، اے جہنم پیٹ بھر گیا تیرا، کوٹا پورا ہو گیا، سب کے سب پہنچ گئے، قصہ ختم؟ تو جہنم یہ نہیں کہے گی بہت ہو گیا، اوور لوڈیڈ ہو چکی ہوں میں، بہت آگے یا بہت گھس گئے، نہیں۔ جہنم کیا جواب دے گی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جہنم کہے گی حل میں مزید، اور ہے تو ڈالیے اللہ، اور ہے بھی گنجائش، اگر اور ادھر آپ ڈال سکتے ہیں، یہ بہت بڑی بھٹی ہے، اس کو اور بھٹکایا جا سکتا ہے، بھڑکایا جا سکتا ہے، جلایا جا سکتا ہے، دہکایا جا سکتا ہے، اور بھی گنجائش ہے۔ یہ جہنم وہ جہنم ہے جو تیار کی جا چکی ہے۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، نزل نزیل کے معنوں میں اترنے کے لیے، نزلہ کے معنی اترنا ہوتا ہے، تو مہمان جہاں اترتا ہے لازمی بات ہے وہ گیسٹ ہاؤس ہوتا ہے، مہمان جہاں اترتا ہے وہ مہمان خانہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایسے کافروں کے لیے جو مہمان خانہ ہے، رہنے کی جگہ ہے، اترنے کی جو جگہ ہے وہ جہنم ہے، جس کو تیار کیا جا چکا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ہرگز کسی کے بارے میں تصور نہ کرو کہ اس کے ذریعے سے علم مل سکتا ہے، کسی کے بارے میں تصور نہ کرو اس سے رزق مل سکتا ہے، کسی کے بارے میں تصور نہ کرو یہ اولاد دے سکتا ہے، کسی کے بارے میں تصور نہ کرو کہ یہ بیماری سے نجات دے سکتا ہے، یہاں جا کے مجھے شفا مل سکتی ہے، ہرگز نہیں۔ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اسباب ہے، اسباب اختیار کرو، اسباب میں بھی نتیجہ ہے یا نہیں وہ تو بس اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم اسباب اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کا کام یہ ہے کہ اسباب میں اللہ تعالیٰ نتیجہ پیدا کرے۔ ضروری نہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی دوا ہی سے آپ کو شفا ہو جائے، ہرگز نہیں، بہت ممکن ہے دوا کھانے کے باوجود شفا نہ ہو، شفا تو اللہ کے حکم سے ہوگی، مرض کا علاج تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو اے منکروں یہ غلطی نہ کرو، اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ میرے بندوں کو، میری مخلوق کو جن کو میں نے پیدا کیا، جو میری مملکت میں ہے، جو میری حکومت میں ہے، جن کے کوئی اختیارات نہیں، ان کو تم میرے ساتھ شریک کر لو، یہ غلط فہمی میں ہرگز نہ رہو۔ حسب الذین کفروا یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی آپ کہیے کیا ہم تم کو نہ بتلا دیں بالاخسرین اعمالا۔ مفسرین نے فرمایا بالخاسرین نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اخسرین اس میں زیادہ مبالغہ ہے، بالاخسرین بہت گھاٹے والے، زبردست گھاٹے والے اعمال کے اعتبار سے کون ہے؟ قل هل ننبئکم، کیا ہم تم کو اطلاع نہ دے دیں ان لوگوں کی جو اعمال کے اعتبار سے بہت گھاٹے میں ہیں، جن کے اعمال بیچاروں کے اکارت جا رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں؟ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود آگے اس کی تشریح کر دی، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی پوری ایکٹیویٹیز، کوششیں، محنتیں وہ اکارت جا رہی ہیں، لگ رہی ہیں، خرچ ہو رہی ہیں، کس میں؟ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ اس کی 3 تشریحات ہے جس کی ابھی میں وضاحت کروں گا، پہلے ذرا آپ الفاظ سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد نہیں فرما رہا الذین وقفوا سعیہم، جنہوں نے اپنی پوری کوششیں لگا دی، اللہ تعالیٰ یہ ارشاد نہیں فرما رہا الذین عاملوا سعیہم، جنہوں نے اپنی ساری کوششیں کر دی۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا دیکھیں، الذین ضل سعیہم، جن کی پوری کوششیں
وہ اکارت جا رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں، کیونکہ ضلع کے معنی ہوتے ہیں راستہ اوجھل ہو جانا، راستہ اوجھل ہو جانا، راستہ سجائی نہ دینا. اسی سے آگے کا لفظ بنا ہے گمراہی کا ہم ترجمہ کرتے ہیں. یہاں پہ وہ گمراہی کا ترجمہ سیٹ نہیں ہوگا. جن کی کوششیں بیکار جا رہی ہیں، جن کی کوششیں بے مقصد ہو رہی ہیں، جن کا کوئی حاصل نہیں ہے، وہ جو سب کچھ دنیا کے لیے کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ گویا اشارہ فرما رہا ہے جب انسان دنیا کے لیے سب کچھ کرتا ہے تو اس کی ساری کوششیں اکارت ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، اس کی کوششوں کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں صاف ارشاد فرماتا ہے کہ اپنی کوششوں کا محور بناؤ آخرت کو. آخرت کی کھیتی، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا جو تم کو ملنی ہے وہ دنیا ملے گی، دنیا سے کوئی تم کو محروم نہیں کرے گا. ضرورت پر دنیا تو ہر حال میں ملے گی، لیکن چونکہ تمہاری نیت آخرت کی ہوگی لہذا آخرت میں اجر ملے گا. اور کیا ارشاد فرمایا، وہ بندے جن کا عالم یہ ہوتا ہے وہ صرف یہ کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا، ربنا آتینا فی الدنیا، صرف دنیا دنیا دنیا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فما لہم فی الآخرۃ من خلاق، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. آخرت کا لوہا برابر بھی اللہ تعالیٰ ان کو کچھ اٹھا کر نہیں دیتا، لہذا وہ محروم کر دیے جاتے ہیں. لہذا یہ ارشاد فرمایا کہ اعمال کے اعتبار سے گھاٹے میں رہنے والے اور اعمال کو برباد اور اکارت کر دینے والے وہ ہیں جن کی ساری کوششیں، قد و کاوش اور محنتیں وہ دنیا کی زندگی میں ضائع ہو رہی ہیں. وہ یحسبون، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں انہم یحسنون صنعا، کہ وہ بہت بہترین کام کر رہے ہیں، وہ بڑا عمدہ کام کر رہے ہیں. لہذا پہلی غلط فہمی یہ کہ وہ اس کو عمدہ کام سمجھ رہے ہیں، شیطان نے یہ کام ان کی نگاہوں میں لبھا دیا. جو پہلی تشریح کی گئی وہ یہ ہے کہ آدمی انسان آخرت کے ایمان سے محروم ہو کر دنیا کو سب کچھ سمجھ لے، اور دنیا کو سب کچھ سمجھ لینے کے بعد اس کا تصور یہ بن جائے کہ اس کو آرٹ آف لیونگ آنا چاہیے، جینے کا سلیقہ آنا چاہیے. لہذا یہ دنیا ہی میں اس کو انجوائے کرنا ہے، یہی لطف اندوز ہونا ہے. ایک زندگی ہے دوبارہ ملنے والی نہیں، لہذا جتنا ہو سکے یہی لطف اندوز ہوتے چلے جاؤ. آج کی دنیا میں یہی سب سے بڑا عقیدہ ہے جو چھایا ہوا ہے کہ بس ایک زندگی ہے ہمارے اور آپ کے سامنے، اس کو گزارنا ہے اور اس سے انجوائے کرنے کے لیے جو کرنا ہے کرو. مذہب کے نام پر، بندشوں کے نام پر، یہاں تک کہ قوانین کے نام پر جو رکاوٹیں آتی ہیں ان کو نکال کے پھینک دو. جی لو، ایک بار جینا ہے. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا زبردست کام کر رہے ہیں لیکن برباد ہو رہے ہیں. وہ برباد ہو رہے ہیں کہ ان کی پوری ایکٹیویٹیز، ان کی ساری کوششیں اور انجوائے کرنا یہ سب اکارت ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے. آخرت میں چل کے ان کو پتا چلے گا کہ کتنا انہوں نے گھاٹے کا سودا کیا، کتنی بڑی مصیبت ان کے لیے ہوگی آخرت میں، کہ ان کا عالم یہ ہوگا کہ جہنم میں ان کو جھونک دیا جائے گا. ارشاد فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ ہیں جو پروردگار کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ولقائہ، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں. ان کے ذہن میں کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ پروردگار کے روبرو کھڑے ہونا ہے. فحبطت اعمالهم، اکارت جائیں گی ان کی ساری کوششیں. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ان کا ذرہ برابر وزن نہیں ہوگا، ذرہ برابر وزن نہیں ہوگا. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انہ لیأتی الرجل العدیم السمین، کہ زبردست قسم کا موٹا تازہ سورما پہلوان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا، لیکن مکھی کے پر کے برابر اس کا وزن اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہوگا، کوئی اہمیت اس کی نہیں ہوگی. العظیم دنیا میں ریڑھ تھا اور بہت 36 انچ کا سینہ تھا، زبردست قسم کے وہ سورما تھے، بہت بڑی شخصیت تھے، بہت بڑے ریڑھ تھے، لیکن پروردگار کے پاس اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. دھکے کھاتے پھرے گا وہ آخرت میں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس اہمیت اس بنیاد پر ہے انسان کی اہمیت بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ایمان کی وجہ سے. جتنا ایمان، جیسا یقین، جیسے اعمال صالحہ ہوں گے اتنا ہی وہ قیمتی ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی وہ قیمتی ہوتا چلا جائے گا. لہذا بہت ممکن ہے آخرت میں ایک ایسا انسان
جو دنیا میں دھتکارا گیا تھا اور اس کو راشن بھی نہیں دیا جاتا تھا، راشن کارڈ بھی اس کا نہیں بنایا جاتا تھا، سرحد ایریا میں بھی اس کو رہنے نہیں دیا جاتا تھا، لیکن وہ اپنے ایمان اور اعمال کی وجہ سے اتنا پختہ تھا کہ قیامت کے دن لوگ دیکھیں گے، مشاہدہ کریں گے کہ اس پر بڑے بڑے لوگ رشک کر رہے ہوں گے، وہ نور کے منبر پہ بیٹھا ہوا ہوگا، وہ سفارشیں کر رہا ہوگا، اس کی شفاعتیں ہو رہی ہوں گی اور اس کے مراتب ہو رہے ہوں گے، اور اس کے بعد لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے دنیا میں تو بیچاری کی نہ کوئی مجلس تھی، نہ نشست تھی، نہ لینا تھا نہ دینا تھا، آج اتنا اعزاز کیوں؟ ایمان، اللہ تعالیٰ کے پاس ایمان ہے۔ دوسری کیٹیگری کون سی ہے؟ جو صحابہ بھی روایت کرتے ہیں، مفسرین بھی روایت کرتے ہیں کہ اس آیتوں کا مصداق وہ شخص بھی ہے جو اپنی جانب سے عقیدہ تجویز کر لے، اپنی جانب سے دین تجویز کر لے، اور اس کے بعد سے اس دین پر عمل کر رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے۔ بے ساروں کا عالم یہ ہے 20 سال سے درخت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ اپنے مالک کی کسی طرح خوشنودی مل جائے، اور پتہ نہیں کس نے ان کو پٹی پڑھائی، اور کس نے پٹی پڑھائی؟ کیا ابلیس نے پٹی پڑھائی کہ زمین کو پیر رکھو گے تو گناہگار ہو جاؤ گے۔ درخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کے ملک میں ہیں ایسے BCO لوگ کہ درخت پہ 30 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بابا ہے پہاڑ میں کنویں میں بیٹھے ہوئے ہیں 40 سال سے، اتر کے آتے نہیں، کوئی یہ کر رہا ہے کوئی وہ کر رہا ہے، اور ایسے ہی ننس بن رہے ہیں، دنیا کو چھوڑ رہے ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، جتن کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بالاخسرین اعمال، یہ اپنے اعمال کا سودا غلط کر رہے ہیں، بہت گھاٹے میں رہیں گے۔ ان کی پوری کوششیں، ان کا عالم یہ ہے یحسبون انہم یحسنون صنعا، بہت بڑا دینی کام وہ کر رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں، لیکن ارشاد فرمایا ان کو کچھ ملنے والا نہیں، ان کو کچھ ملنے والا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو بھی ملے گا اس وقت ملے گا جب اللہ کی آیتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان ہو، اللہ سے ملاقات کا اشتیاق ہو، شوق ہو، اس سے اجر لینے کا انسان کے اندر جذبہ ہو، تب جا کے کہیں اس کو کچھ ملے گا، اس کی ایکٹیویٹیز ویلڈ ہوگی۔ لہذا اس کی ساری کوششوں کو ویلڈ کرنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ رسولوں کی تعلیمات کو اپنائے، اور انہوں نے اللہ سے ملنے کا جو راستہ بتایا، اللہ کے رسولوں نے اللہ کی کتاب میں اور اللہ کے آخری رسول نے جو طریقہ بتایا، اس طریقے کے مطابق جتن کریں گے، محنت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ملے گی۔ تیسری تشریح یہ بھی کی گئی، اور اس آیت کا تیسرا مصداق یہ بھی بتلایا گیا کہ وہ گروپ ہے جس گروپ کا عالم یہ ہے کہ ایمان تو ہے لیکن یقین کی کیفیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کی نیت نہیں ہے، بس دکھاوے کے لیے اعمال کرتے چلے جا رہے ہیں، اور دکھاوے کے لیے اعمال کرنے کے لیے بہت کچھ خرچ بھی کر رہے ہیں، بڑی محنت بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ ساری ان کی کوششیں وہ کھاتے میں ہوں گی، کیونکہ جب تک کہ بندے کے اندر احتساب کی کیفیت نہ ہو، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ روزہ رکھو تو اجر لینے کی نیت سے، قیام اللیل کرو تو اجر لینے کی نیت سے، اگر یہ کیفیت بندے کے اندر نہ ہو تو ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا کی بہت تگو دو، محنت، بڑے اعمال، وہ اعمال کے پیچھے اخلاص نہیں ہے تو سب کارت چلے جائیں گے اور اجر کچھ بھی نہیں ملے گا، قیامت کے دن کے لیے کوئی وزن برقرار نہیں رہے گا۔ لہذا شرط اولین یہ ہے کہ اخلاص ہو، اخلاص کے ساتھ جو پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، اعمال بجا لائے گا، وہ اعمال کا بڑا وزن ہوگا۔ اسی کی آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے اور بھی وضاحت فرما دی، ابھی انشاءاللہ وہ حصہ بھی آنے والا ہے۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور ایسے لوگ جو دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کھانے پینے کے لیے ہے، مست مگن رہنے کے لیے ہے، انجوائے کرنے کے لیے ہے، دنیا کی زندگی صرف اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ خیر اللہ تعالیٰ کا نام بھی نہیں لیتے، ان کو ایک بات کی زندگی دی گئی، لہذا موج کرو، مستی کرو، سڑکوں پر ناچو گاؤ، جہاں سے حاصل کرنا حاصل کرو، جہاں خرچ کرنا ہے خرچ کرو۔ فرمایا جب آخرت کے ایمان سے محروم ہو کر انسان اس طرح کی زندگی بسر کرے گا تو ذالک جزاؤہم جہنم، ان کا بدلہ تو بس جہنم ہوگا، بما کفروا، ان کے کفر کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو
اور ہمارے رسولوں کو ہدف بنا لیا، یہ مذاق کا ہدف بنا لیا، مسخرہ پن سمجھاؤ، دل لگی کرتے ہیں رسولوں کے ساتھ، اس کی تعلیمات کے ساتھ دل لگی کرتے ہیں، کام نہیں دھرتے، غور و فکر نہیں کرنا چاہتے، لہذا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جہنم کی مصیبتوں سے دوچار کر دیے جائیں گے، جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتوں کو نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غور سے بات سنی جائے، اس لیے کہ اس پر تدبر کیا جائے، اس لیے کہ اس کی روشنی میں زندگی تبدیل کی جائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ لیکن انسانوں کا ایک بڑا گروپ ہے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے دنیا کی دولت اس کو ملی ہوئی ہے، کھاتے پیتے ہیں، فارغ البال ہیں، اچھلتے کودتے ہیں، ساری ایکٹیویٹیز ہے، حکومت ہے، اقتدار ہے، عہدے ہے، لہذا اس میں مگن ہو کر زندگی بسر کر لو۔ تو ارشاد فرمایا ٹھیک ہے زندگی بسر کر لو، لیکن جہنم میں چھوڑ دیے جاؤ گے۔ سارے اس دنیا کے اعمال، ساری کوششیں، اور اعمال میں وہ اعمال بھی ہیں جو چیریٹی کے نام پہ وہ کرتے ہیں، لاکھوں روپے کبھی کبھی وہ دیتے ہیں علاج کے لیے، ہاسپٹل قائم کرنے کے لیے لاکھوں روپے کبھی کبھی وہ دیتے ہیں، ویلفیئر کے لیے کبھی کبھی وہ دیتے ہیں کہ بچوں کی تعلیم کے لیے، سب کی سب کوششیں اکارت چلی جائیں گی، کوئی کام میں آنے والی نہیں۔ ان ساری کوششوں کو ویلڈ کرنے والی جو چیز ہے، ان ساری کوششوں کو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں اور اللہ تعالیٰ کے پاس میزان عمل میں وزنی بنانے والی جو چیز ہے وہ ایمان ہے۔ اگر ایمان ہے تو یہ ساری چیزیں انسان کے لیے نجات دہندہ، اور اگر ایمان نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں برباد ہو جانے والی، یہ صرف دکھاوے کی چیزیں ہیں، غبارہ ہے جو پھٹ پڑے گی۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ ایمان سے جب تم محروم ہو کر دنیا کی زندگی کو سب کو سمجھ کر بڑی محنت اس کے پیچھے لگاؤ گے تو پھر حسرت اور مایوسی کے سوا تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، جہنم کے راستے پہ تم کو بڑھا دیا جائے گا، جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے اور پھر ایمان رکھنے کے بعد اعمال صالحہ کرنے والے۔ یہ ہے دو شرطیں نجات کی، یہ اسلام کا، یہ قرآن مجید کا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس حقیقی دین کا بنیادی اصول ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ دو چیزیں ہیں، یاد رکھیے، لازم و ملزوم ہے، ان دونوں میں سے کسی کو آپ جدا نہیں کر سکتے۔ لہذا یہ تو میں ہوم ورک دیا تھا آپ حضرات کو، آپ شمار کیجئے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کتنے مقامات پر ایمان اور عمل صالح کو ایک ہی ساتھ ذکر فرمایا، ایک دو نہیں، 10 12 نہیں، 20 بلکہ شاید اگر شمار کیا جائے شاید سینکڑوں مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو اور عمل صالح کو دونوں کو ایک ساتھ بیان فرمایا، لازم و ملزوم کر دیا۔ دونوں میں سے ایک چیز کی بھی کمی ہوگی تو پھر جنت ذرا مشکوک ہو جائے گی۔ پہلی چیز تو ایمان ہے، یہ ہے نیشنلٹی آپ کی۔ اگر آپ کے پاس نیشنلٹی نہیں ہے تو آپ نہیں گھس سکتے اس ملک میں، یاد رکھیے۔ پاسپورٹ نہیں ہے انڈین آپ کے پاس انڈین پاسپورٹ ہی نہیں ہے، انڈین نیشنلٹی ہی نہیں ہے، لہذا آپ بڑی سے بڑی سفارش لے لیں اور بہت پیسے خرچ کر لیں، دولت خرچ کر لیں اور کوشش کریں کہ آپ فلائٹ میں بزنس کلاس ٹکٹ مل جائے، کچھ بھی مل جائے، کچھ بھی کوشش کر لیں، لیکن آپ گھس نہیں سکتے، یاد رکھیے۔ پہلی چیز تو ہے نیشنلٹی ہونا۔ کوئی صاحب کہیں کہ میں کتنا انڈیا کا متوالا ہوں، ہندوستان کی تعریف کرتا رہتا ہوں اور ہمیشہ میں جو ہے جہاں رہا وہاں پہ میں ریپبلک ڈے بناتا رہا، یوم جمہوریہ بناتا رہا، جشن کرتا رہا، اس دن خرچہ کرتا تھا، دعوت دیتا تھا، بیسیوں دوستوں کو بلا کر کھانا کھلاتا تھا، لیکن پاسپورٹ اور نیشنلٹی نہیں ہے تو کیا ان کو انڈیا میں گھسنے دے گا امیگریشن آفیسر؟ سوچ لیجیے۔ کچھ بھی کیے ہوں گے آپ، بیوقوفی کی آپ نے خرچ کیا پیسے، کس نے کہا آپ کو دعوتیں کرنے کے لیے؟ آپ اپنی نیشنلٹی اہلیت ثابت کیجئے کہ آپ انڈین ہے کہ نہیں ہے۔ کسی بھی ملک کے لیے یہی مسئلہ ہوگا۔ آپ گھسنا چاہ رہے ہیں امریکہ میں، اس کے لیے آپ کے پاس امریکن نیشنلٹی ہی نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں میں یہاں بسنا چاہتا ہوں، میں رہنا چاہتا ہوں، امریکہ سے بڑی محبت ہے، اس کے لیے میں خرچ کرتا ہوں۔ آپ دیکھیے اس فلیگ کو میں اتنے پیسوں میں خریدا اور اپنی پیٹھ پہ اس کی فوٹو لگا کے رکھا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو پہلی چیز جنت کا اگر کوئی
साकिन बनना चाहता है, जन्नत की नेशनलिटी लेना चाहता है, तो पहली चीज है वो ईमान है। अब ईमान क्या है? लाजवाब है, अल्लाह ताला ने ईमान की तशरीह खुद कुरान पाक में दूसरी जगह इरशाद फरमा दी कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून। रसूल का ईमान है। ईमान कौन सा है? ईमान वो नहीं है जिसकी मैं तशरीह करूं, नहीं, आमन रसूल, रसूल का जो ईमान है, और रसूल ने जिस ईमान की दावत सहाबा को दी थी और जब सहाबा ने ईमान कबूल किया था, और उसकी भी अल्लाह ताला ने तशरीह कर दी, लैसल बिर्रा तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ वल-मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल मलाइकति वल किताब वल नबिय्यीन। क़यामत पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, किताब पर ईमान, हर चीज की तशरीह आपको कुरान मजीद में मिलेगी। लिहाजा इरशाद फरमाया कि रसूल का वो ईमान जो अल्लाह की वहदानियत पर है, रसूल का वो ईमान जो रसूल ने दावत दी खुद रसूलों के सिलसिले में, रसूल का वो ईमान जो किताब के सिलसिले में है, फरिश्तों के सिलसिले में, वो ईमान जब तुम्हारे अंदर आएगा तो पहली सिफत तुम्हारे अंदर पैदा हो गई। अब तुम मुस्तहिक हुए जन्नत के, लिहाजा अब उसके लिए तुमको वीजा लगाना है। अब तुम्हारे पास पासपोर्ट आ गया, नेशनलिटी साबित हो गई, अब वीजे की जरूरत है, और वो है आमाले सालिहा। अगर आमाले सालिहा नहीं है तब भी जरा मुश्किल है, बहुत सी आजमाइशों में गुजरोगे। लिहाजा अल्लाह ताला ने जब कभी जन्नत की खुशखबरी दी तो सीधा ये नहीं फरमाया कि इन्ना लिल मुस्लिमीन जन्नत, क्या इरशाद फरमाया? आप जहां भी देखेंगे इन्ना लिल मुत्तकीन मफाजा, तक़वा अगर होगा तो सीधा सीधा जन्नत में जाओगे। और क्या इरशाद फरमाया? वसीक़ल लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, अहले तक़वा को पूरे एहसास के साथ जन्नत की तरफ बुलाया जाएगा। अहले तक़वा को, मुसलमानों को नहीं इरशाद फरमाया। अल्लाह ताला अगर इरशाद फरमाता कि वसीक़ल लज़ीना अस्लमू इलल जन्नति ज़ुमरा, मुसलमान कहने वालों को हम जन्नत की तरफ कशा ले जाएंगे, तो बहुत सी गलतफहमियां पैदा हो गई होती। इसीलिए इरशाद फरमाया वसीक़ल लज़ीना तक़ौ रब्बहुम, परवरदिगार का तक़वा है तो डायरेक्ट जन्नत है। परवरदिगार का तक़वा अगर नहीं है, आमाले सालिहा की जिंदगी नहीं है, तो वो क्या क्या मुशक्कतें होंगी वो फिर आपको कुरान पाक में वो तलाश करना पड़ेगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में तलाश करना होगा कि ऐसी ऐसी सजाएं होंगी कि एक नमाज छोड़ने पर क्या क्या सजा होगी, ज़कात छोड़ने पर क्या क्या सजा होगी, वो सब का तज़किरा अल्लाह ताला ने किताब में भी फरमाया, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी तशरीआत में फरमा दिया। ये सब उगरने के बाद और बकौल एक मुफक्किर हॉस्पिटल में रहने के बाद जब इलाज हो जाएगा तब कहीं फिर आप डिस्चार्ज किए जाएंगे, और कहा कि वो जहन्नम फिर हॉस्पिटल बनेगी ईमान वालों के लिए। उसमें पहले एडमिट किया जाएगा, उसमें रखा जाएगा, अच्छी तरह इलाज होगा, या आप उसको चाहे तो पहले अच्छी तरह धुलाई होगी, उसके बाद से फिर जन्नत के मुस्तहिक बनेंगे। लिहाजा तक़वा अव्वलीन शर्त है, अमले सालेह अव्वलीन शर्त है। ये ईमान और अमले सालेह है तो फिर सही मानों में मुस्तहिक। इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने कि कलमे तय्यिब यानी ईमान अकीदा, उसका आलम यह है कि वो ऊपर उठना चाहता है, आपको जन्नत की तरफ ले जाना चाहता है, लेकिन सिर्फ ईमान से आप जन्नत की तरफ नहीं जाएंगे। वल अमलुस सालिह यरफअहु, तुमको उठाने वाली चीज, बैकिंग करने वाली चीज, पुष्ट पनाही करने वाली चीज, तुमको मदद करने वाली चीज, जोर लगाकर ऊपर उठाने वाली चीज वो अमल सालेह है। वो अमल सालेह है जो जन्नत की तरफ तुमको उठाएगी, वरना वो बेल का आलम हो जाएगा। बेल जमीन ही पे जैसे सुकड़ कर रह जाती है, जब तक कि मंडवा न हो, आप बांस लगा के इसको ऊपर न चढ़ाए, ऊपर नहीं चढ़ती, शिर्क हो जाती, वैसे ही तुम्हारा ईमान शिर्क हो जाएगा, जमीन में ही धंस कर रह जाएगा। लिहाजा इरशाद फरमाया कि ईमान को ऊपर उठाने वाली चीज, ईमान उठना चाह रहा है, पनपना चाह रहा है, आसमान की तरफ जाना चाह रहा है, लेकिन उसको उठाने वाली चीज वल अमलुस सालिह यरफअहु, वो अमल सालेह है जो उसको बुलंद करेगा। अमल सालेह का आप मंडवा बनाइए, मांस लगाइए, तब इंशाअल्लाह ईमान की बेल ऊपर चढ़ती चली जाएगी। ये दो चीजें इरशाद फरमाया, इसके बगैर तुम फिर जन्नत की ज्यादा ख्वाहिश न करो, मुसीबतों में फंस जाओगे। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, और ये बार बार वजाहत हो चुकी है कि दो में से एक अगर नहीं है तो क्या असर होने वाला है। अगर ईमान नहीं है
تو پھر اعمال صالحہ ابھی یہ وضاحت آ چکی اکارت ہو جائیں گے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیادہ تعجب نہ کرو، دنیا میں اللہ تعالیٰ دے دے گا. جو نیکی کر رہا ہے، ماں باپ کی خدمت کیا، دنیا میں عمر دراز. بہت سوالات یہ ہمارے اکثر نوجوان کرتے ہیں کہ غیر مسلم ہے، ایمان سے بیرون بلکہ مشرک ہے، لیکن والدین کے سلسلے بہت اچھا، مطیع، فرما بردار، خدمت گزار. ٹھیک ہے، بہت اچھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے عمر میں اضافہ ہو جائے گا، 90 سال کا ہوگا، انشاءاللہ 100 سال کا ہوگا. جو کچھ ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ دے دے گا. اگر ایمان ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس مقبولیت بھی ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ جنت کے اونچے درجے دے گا. ایمان اگر ہوگا. ایمان نہیں، دنیا میں دے دلا کر خرچ کیا، غریبوں کے لیے خرچ کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، سردی میں بلینکٹ تقسیم کرتا ہے، انسانوں کے کام آتا ہے، ایمان نہیں ہے، مشرک ہے. تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا اللہ تعالیٰ اس کی دولت میں برکت دے کے یا چھٹی کر دے گا. آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا، یہی کا یہی نقد جو دینا ہے دے کر اللہ تعالیٰ یہیں پہ ان کا کام تمام کر دیں گے. آخرت کے لیے اٹھا کر رکھنا اجر یہ اسی وقت ہے جبکہ ایمان ہو. اچھا، اگر ایمان ہے عمل صالح نہیں ہے، ایمان ہے عمل صالح نہیں ہے، تو ابھی میں اشارہ کر چکا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی، قرآن پاک کی آیتیں بھی، پھر بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا. بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا. ایک ایک بدعملی اور ایک ایک انحراف پر جو سزاؤں کا تذکرہ ہے، روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بدن کے کہ کیسے انسان اس سے گزرے گا. مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ واجب ہو چکی اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو جو سونے پہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ سونے کی پلیٹ بنائی جائے گی اور اس کے بعد جہنم کی آگ میں اس کو دہکایا جائے گا. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب وہ دہکا دی جائے گی، جل جائے گا، میٹل گرم ہو جائے گا پوری طرح. آپ تصور کر لیجئے جہنم کی آگ میں، تو یوم یقویہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پیشانیوں کو داغا جائے گا، پشتوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ خزانہ بنا کے رکھتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. فبشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی خبر دے دو. نمازوں کے چھوڑنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تذکرہ فرمایا ہے، بدعمالیوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حیائیوں پر، بد اخلاقیوں پر، قرآن پاک میں اجمالی طور پر اشارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ان کی جو تشریحات ہے وہ آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایمان ہے اعمال صالحہ نہیں ہے تو کیا کیا بھگتنا ہوگا. جھونک دیا جائے گا جہنم میں اور پڑا سڑ رہا ہوگا جہنم میں. کتنی صدیاں اس کی گزر جائیں گی جہنم میں، پتہ نہیں کتنی صدیاں، کتنے 100 سال، یہاں تک کہ پورا میدان حشر سب ختم ہو جائے گا اور سب کا حساب کتاب ہو جائے گا. اور وہ میدان حشر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کے پیریڈ کو، اس وقت کی لمبائی کو سمجھنا ہو تو بس اتنا سمجھو کہ قیامت کا دن وہ تمہارے شمار کیے جانے والے دنوں کے مقابلے میں تمہارے 50,000 سال کے برابر ہوگا. ایسا لمبا دن جب گزرے گا اس کے بعد سے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ ہو جائے گی. پہلے اللہ تعالیٰ موقع دے گا نیک صالحین کو کہ وہ سفارش کریں، وہ صلحاء، وہ نیک اور اللہ کے داعی بندے وہ سفارشیں کر لیں گے. پھر نبیوں کا بھی ہو جائے گا، پھر آخری رسول کا بھی ہو جائے گا، اور سب کی سفارشوں کے ہو جانے کے بعد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بتائیے اے محمد کہ آپ کا اعزاز پورا ہو گیا اور آپ نے پوری لوگوں کی سفارش کر لی جن کی آپ کرنا چاہتے تھے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے ہاں میں پوری سفارش کر چکا ہوں اور جن جن کو میں بچانا چاہتا تھا سب کو بچا چکا ہوں. یہ شفاعت کبریٰ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اب رحمان کی باری ہے. اور اب ایسے لوگ جن سے سوائے رحمان کے کوئی واقف نہیں کہ ان کے اندر ایمان تھا ان کو اب ہم بچائیں گے. لہذا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جہنم سے ایسے سینکڑوں لوگوں کو نکالے گا جن کے بارے میں معلوم بھی نہیں تھا کہ ان کے اندر ایمان بھی ہے کہ نہیں ہے. ان کو نکالنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر جنت کی طرف ان کو روانہ کرے گا. تو میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کتنی صدیاں سزائیں بھگتنی پڑیں گی یہ اندازہ کر لے بندہ. اگر اعمال صالحہ نہیں ہے تو کتنی صدیوں کی سزائیں بھگتنی پڑیں گی. اس کے بعد پھر وہ جنت میں جانے کا اہل بنے گا. لہذا یہ دونوں شرطیں ہیں، بڑی کامیابی، اچھی کامیابی
راست جنت میں داخلے کے لیے ایمان اور عمل صالح. فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. کافروں کے لیے تو فرمایا تھا کہ جہنم ان کے لیے اترنے کی جگہ ہوگی. فرمایا ایسے ایمان اور عمل صالح والے لوگوں کے لیے جنت فردوس اترنے کی جگہ ہوگی. فردوس میں سے عربی میں بڑے زبردست باغ کو بھی کہتے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی جنت الفردوس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنت کا سب سے اونچا رتبہ ہے. ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنت کے کئی درجے ہیں، سینکڑوں درجے، فرمایا سو درجے ہیں جنت کے. ایسا نہیں ہماری طرح یہاں تو بہت زیادہ ہو گیا تو فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، جنرل کلاس، تھرڈ کلاس، بس اتنا ہی ہے. جنت میں تو اتنے درجے. اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان میں جو تفاوت ہے، جو فرق ہے، وہ فرق ایسا ہے کہ ادنا جنت والا اعلیٰ جنت والوں کو ایسے دیکھے گا جیسے ہم چاند اور ستاروں کو دیکھتے ہیں. اتنے درجات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے. ان میں فرمایا کہ سب سے بلند درجہ وہ فردوس کا ہے، اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں، وہیں سے پھوٹ کے جنت کی نہریں وہ بہتی ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جب کبھی مانگو تو جنت فردوس مانگو، اللہ سے دعا کرو تو جنت فردوس کی دعا کرو. لازمی بات ہے دعا کرنے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اپنے اندر اشتیاق پیدا کرنا. اپنے اندر اشتیاق پیدا کرنے کے معنی ہوتے ہیں اس راستے پر بھی چلنا. صرف دعا کرنے سے تھوڑی معاملہ ہو جائے گا. دعا بہت اہم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور دعا کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ توفیق دے گا اس راستے پر چلنے کی، لیکن بندے کے اندر اشتیاق بھی ہو کہ وہ جنت حاصل کرے. اور وہ جنت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان، عمل صالح، یہ دونوں چیزیں اگر ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کانت لهم جنات الفردوس نزلا. ایسے لوگوں کے لیے جنت کا اعلیٰ ترین درجہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوگا. خالدین فیہا، ہمیشہ اس پہ وہ رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، جنت کی نعمتوں کا عالم یہ ہے کہ کبھی اس میں اکتاہٹ نہیں ہوگی. دنیا کی نعمتوں کا عالم یہ ہے کہ آپ دنیا کی نعمتوں میں کچھ دن رہے پھر اکتاہٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے. اچھے سے اچھے محل میں 7 اسٹار ہوٹل جس کو آپ تصور کرتے ہیں وہاں پہ آپ رہیے، ایک ہفتے 2 ہفتے کے بعد دل نہ لگے گا، لہذا آپ نکلنے کی کوشش کریں گے، دوسری جگہ جانے کی کوشش کریں گے. یہ دنیا کی ایک خامی ہے کہ یہاں کی نعمتوں سے انسان کا دل بہت جلد بھر جاتا ہے. لیکن جنت کی نعمتوں میں ایک عجیب و غریب صلاحیت ہوگی، اور اس کی ایک چھوٹی سی وہ ایک سبب، اس کا ایک وجہ میں بتانے کی کوشش کروں گا، لیکن وہی فائدل نہیں ہے سمجھنے کے لیے کہ جنت کی نعمتوں سے انسان کا کبھی دل اکتائے گا نہیں، بھرے گا نہیں. ہمیشہ اس کو یہ جی چاہے گا کہ وہ ہمیشہ انہی نعمتوں میں رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نعمتوں میں ایک عجیب و غریب تنوع اور تبدیلی ہوتی رہے گی. مثلا آپ کا مثال کے طور پر حیدرآبادیوں کو سمجھنے کے لیے تو زیادہ آسان ہے. روزانہ آپ بریانی کھائیں تو 3-4 دن میں آپ کا دل بھرے گا کہ نہیں بھرے گا؟ کیوں؟ ٹیسٹ ایک ہے نا، ٹیسٹ ایک ہے، لیکن ہر دن اس کا ٹیسٹ بدلتا چلا جائے تو بھرے گا. وہ خود ایک نئی ڈش بنے گی. ذرا آپ تصور کیجئے ہر دن نیا مزہ دے آپ کو بریانی. نام اس کا بریانی ہے لیکن مزہ بالکل نیا ہے، تو آپ لازمی بات ہے کہ ہفتوں کھاتے رہیں گے لیکن دل نہیں بھرے گا. کیوں؟ تنوع ہے اس میں، وہ تبدیل ہوتی جا رہی ہے. مزہ اس کا ایک نیا. جنت کے جو پھل ہوں گے ہر وقت اس کا ایک نیا مزہ ہوگا، ہمیشہ اس کا ایک نیا لطف ہوگا، لہذا دل نہیں بھرے گا اس سے. ارشاد فرمایا لا یبغون عنہا حولا، نہیں چاہیں گے وہ بابا مانے خواہش کرنا. فرمایا ہم کبھی خواہش نہیں کریں گے حولا، شفٹ ہونے کی. اب یہاں سے چلے بھائی دل بھر گیا کسی دوسری جگہ جائے، ہرگز یہ خواہش پیدا نہیں ہوگی. ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہیں، دنیا میں جب ہم زندگی بسر کرتے ہیں تو بسا اوقات اللہ تعالیٰ کسی پر دنیا کی نعمتوں کی ایسی بارش فرما دیتا ہے کہ اس کا دل بہت دنیا کی نعمتوں میں لگ جاتا ہے، لیکن وہ چاہے نہ چاہے پھر ایک وقت آتا ہے دنیا کی نعمتیں چھوڑ کر اس کو جانا پڑتا ہے. 100 سال آخری درجے کی بات جو آپ کے ڈاکٹر آج کہتے ہیں کہ بالکل پولوشن فری اگر آپ کو فضا ملے، بالکل اعلیٰ درجے کی اسٹینڈرڈ غذا ملے تو کتنی عمر ہو سکتی؟ بیچارے ڈاکٹر کہاں تک پہنچائے؟ 300-400 سال نہیں، 130 سال کا آخری عمر یہ ہوگی.
اس کے بعد تو جانا ہی جانا ہے، اس کے بعد تو مرنا ہی مرنا ہے، چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے۔ جب 130 سال پہ چھوڑنا ہے تو 60-70 سال ہی میں چھوڑ دے، فائدہ کیا ہے؟ وہاں چلے جہاں ہمیشہ کی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دنیا میں تم کو بہت اچھی زندگی دے دی جائے اور جنت کی نعمتیں، ہم اپنے الفاظ میں کہہ رہے ہیں، ورنہ جنت کی نعمتیں دنیا میں کہاں مل سکتی؟ تو جنت جیسی نعمتیں تم کو دنیا میں مل جائے تب بھی یہاں پہ خالدین فیہا نہیں ہے، یہاں پہ خالدین فیہا نہیں ہے، یہاں پہ تم کو جانا ہی جانا ہے، چھوڑ کر ہر حال میں جانا ہے۔ لیکن یاد رکھو جنت کی نعمتیں ایسی ہیں خالدین فیہا، اس میں تم کو ہمیشہ رہنا ہوگا، ہمیشہ کے لیے تم کو وہ نعمتیں مل جائیں گی اور ایسی ملیں گی کہ پھر وہاں سے تم شفٹ ہونا بھی نہیں چاہو گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو ایمان والے ہیں اور نیکیوں پر کاربند ہے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جنت فردوس اترنے کا مقام ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے منتقل ہونا نہیں چاہیں گے، وہاں سے شفٹ ہونا نہیں چاہیں گے، کہیں اور جانا نہیں چاہیں گے، اتنی اچھی وہ جگہ ہوگی۔ یہ ہے پروردگار پر ایمان رکھنے کا نتیجہ کہ تمہارا وزن کتنا ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی جنتوں سے تم کو مالا مال کرے گا۔ پروردگار پر ایمان یہ کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت یہ ہمارے دلوں میں کیسے بیدار ہوگی، کیسے پیدا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا، ان پر غور کرنے کا تذکرہ فرمایا۔ وَلَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، اگر پروردگار کی نشانیوں اور اس کے احسانات اور اس کی قدرت کی نیرنگیوں کا کلمات کا ترجمہ مشکل ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسا پیارا لفظ ارشاد فرمایا کہ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي۔ اے نبی آپ یہ کہیے کہ اگر سمندر دوات بن جائے، انک سیاہی بن جائے، مداد انک جسے کہ آپ لکھتے ہیں سیاہی، لکلمات ربی، پروردگار کی شان بیان کرنے کے لیے، پروردگار کی نشانیوں کے بیان کے لیے، اس کی قدرت کی نرنگیوں کے بیان کے لیے، اس کے احسانات کے تذکرے کے لیے، لنفد البحر، سمندر ختم ہو جائے گا، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ پروردگار کی تذکرہ ختم ہو، اس کا تذکرہ باقی رہے گا۔ قبل ان تنفد کلمات ربی، پروردگار کے کلمات باقی رہ جائیں گے، اس کی حمد و ستائش باقی رہ جائے گی، اس کی آیتیں باقی رہ جائیں گی۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اور اگرچہ کہ ہم پھر اتنی ہی تم کو سیاہی اور انک کیوں نہ دے دیں۔ سورہ لقمان میں کیا ارشاد فرمایا؟ سبعۃ ابحر، فرمایا ساتوں سمندر انک بن جائیں، سارے درختوں کو آپ پین بنانے اور قلم بنا لیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھنا شروع کریں، اس کے کارنامے، اس کی شان، اس کا حمد و ستائش، اس کا تذکرہ، اس کی خوبیاں سب ختم ہو جائیں گے، سمندر، درخت، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلمات باقی رہیں گے۔ یہ کوئی ایسا مبالغہ نہیں ہے، افسانوی طور پر بیان کر دیا گیا تاکہ سننے والا صرف آش کر اٹھے، نہیں، یہ ایک سائنٹیفک حقیقت ہے، یہ ایک سائنٹیفک حقیقت ہے کہ پروردگار کی نشانیاں نہیں ختم ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ آپ لے لیں، 99 اسماء حسنہ ہے، 99 قرآن پاک میں جن کا اللہ تعالیٰ نے مختلف آیتوں میں تذکرہ فرمایا۔ مثال کے طور پہ ان کا ایک بڑا مجموعہ آپ دیکھیں گے سورۃ الحشر کے آخری رکوع میں ہے، هو الله الذي لا اله الا هو هو الرحمن الرحيم عالم الغيب والشهادة هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق الباري المصور۔ آپ ان 99 اسماء میں سے ایک ہی کو لیں، ایک ہی کو لے لیں۔ مثلا خالق کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ خالق ہے۔ اب وہ مخلوق کیا ہے؟ اس مخلوق کا وہ خالق ہے۔ اب اس کے بعد آپ شروع کیجئے، ناممکن ہے کہ آپ اس کا احاطہ کر سکے، ناممکن ہے۔ چھوٹی سی چیز سے آپ تذکرہ شروع کیجئے، میں کہتا ہوں پتے سے آپ تذکرہ شروع کیجئے، ہم اپنے جز سے، ناخن سے تذکرہ شروع کریں، زبان سے۔ عالم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، ہم نے نہیں دی تم کو آنکھیں اور ہم نے نہیں دی تم کو زبان، تو بہت بولتی ہے، کیسے ٹشو سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی اور ہڈی کا ایک ٹکڑا نہیں رکھا اور نہ بولتی بند ہو جاتی انسان کی، اور ہم نے کیسے تمہارے پیدا کیے۔
आंख कैसा पैदा की, वो क्या शान है परवरदिगार की कि ऐसी आंख अल्लाह ताला ने हमको इनायत फरमाई कि आप जानते हैं कि 3 हिस्सों में इसको तकसीम किया गया है कि एक तो बिल्कुल आउटर लेयर है, फिर दरमियान में है, फिर इनर है, रेटिना जिसको आप कहते हैं, उसमें इतने टिश्यूज हैं, इतने फाइबर्स हैं, इतने टिश्यूज हैं जो आपके दिमाग को पैगाम पहुंचाते हैं। तो इतने हैं और ऐसी सलाहियत है, आप हैरान हो जाएंगे कि एक इंसान की, डॉक्टर साहब बैठे हुए ज्यादा वजाहत के साथ वो बता सकेंगे, एक नॉर्मल बीनाई अगर इंसान की है तो 10 लाख कलर्स में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, 10 लाख कलर में आप फर्क कर सकते हैं। उसका हर टिश्यू है जो पैगाम पहुंचाता है दिमाग पे, ये फला कलर है, फला नहीं है। ये शान है। कितना छोटा सा आपका सर है, इस डब्बे में कितनी छोटी सी आपकी डिबिया है जिसमें कि आंख है, इस आंख में कितनी सलाहियत है अल्लाह ताला ने आपको इनायत फरमाई। लेकिन इसके बावजूद मेरी आंख आपकी आंख कॉमन नहीं है, उसमें क्या तब्दीली होती है पता नहीं कि अब हर मुल्क में इमिग्रेशन ऑफिस वाले और आइडेंटिटी कार्ड वाले वो आपकी फोटो लेने लगे कि मेरी आंख अलग है, आपकी आंख अलग है। मेरी और आपकी दोनों की आंख अलग दो नहीं बनाई अल्लाह ताला ने, बल्कि अगर इस रूए जमीन पे 2 अरब इंसान है, 2 खरब इंसान है, तो 2 खरब इंसानों की आंखें अलग है। कहाँ पे अहाता कर सकेंगे परवरदिगार की शान। अभी तो आंखों का तस्करा है, अब आगे बढ़िए उसके बाद फिर दिमाग है, फिर आपका नर्वस सिस्टम है, फिर आपके सुनने की सलाहियत है, फिर बोलने की सलाहियत है, फिर उसके बाद से आपके खाने की सलाहियत है, फिर हाजमे की सलाहियत है, फिर आपके जिस्म में खून दौड़ता है, फिर आपके जिस्म में शऊर है, एहसास है, नर्वस सिस्टम है। ऐसा नर्वस सिस्टम है कि अगर उसको इलेक्ट्रिक का नर्वस सिस्टम बनाना चाहे तो 4 किलोमीटर का अहाता चाहिए। इतनी जबरदस्त फैक्ट्री, ऐसा जबरदस्त निजाम आपके जिस्म का। आपके तलवे में चूटी जिस वक्त डन मारी काटी, उसी वक्त दिमाग को पैगाम पहुंचा, उसी सेकंड में भी अगर आपको 24 हिस्से जो करते हैं फ्रेम के, वो 24 हिस्से भी कर ले तो ये उसी फ्रेम में आपके दिमाग को मैसेज पहुंचा के नीचे चूटी काटी, और उसी के साथ आपके नर्वस सिस्टम ने, दिमाग ने आपके हाथ को ऑर्डर दिया जाओ, और उसी वक्त आपका हाथ नीचे पहुंच गया और खुजा लिया और आपको महसूस भी नहीं हुआ। इतना जबरदस्त नर्वस सिस्टम। अब आप फैलाइए अल्लाह ताला की निशानियों को, कैसा खालिक है, कैसा खालिक है। फिर हम कितने हैं इस दुनिया में, हम जो भी इंसान अरब खरब है वो एक मखलूक है। अभी खुशकी पर और भी ऐसी सैकड़ों मखलूक है, और जितनी मखलूक खुशकी पर है उसके 3 गुना ज्यादा अभी पानी में है, समंदर में। ये तो आपके ग्लोब की बात हो रही है। ये आपका ग्लोब क्या है इसकी कोई हकीकत नहीं है, ये तो ग्लोब बहुत छोटा है। ये आपके ग्लोब का आलम ये है कि आपकी इस दुनिया से आपका सूरज कितना बड़ा है, 2 लाख गुना बड़ा है आपका सूरज आपकी इस दुनिया से। इस इतनी छोटी सी दुनिया से आपका सूरज 2 लाख गुना बड़ा है, और आपका सूरज तन्हा है, अकेला है। जरा साइंटिस्टों से पूछिए आप, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हम नहीं बोल सकते, लेकिन साइंसदानों से पूछिए, आपका सूरज अकेला नहीं है, बल्कि इस कहकशा में 2 लाख सूरज और है, 2 लाख सूरज और है। और आपके सूरज से जो सबसे बड़ा सूरज है वो 2 करोड़ गुना बड़ा है आपके सूरज से, जो इस आपकी कहकशा, ये आपकी कहकशा ये क्या है, ये मिल्की वे गैलेक्सी है। अभी और ऐसी कितनी है, इतनी जो है 200 गैलेक्सीज को मिलाकर आपका एक वो क्लस्टर बनता है, फिर उसके बाद से सुपर क्लस्टर बनता है। और कहा गया है कि आप अगर आपके क्लस्टर से निकलकर दूसरे क्लस्टर तक सफर करना चाह रहे हैं तो आप एक ऐसी सवारी बनाइए जो सवारी 1 मिनट में 2 लाख किलोमीटर का सफर करती हो, 1 मिनट में 2 लाख किलोमीटर का सफर करती हो। और उस सवारी से अगर आप सफर करेंगे तो आप अपने कहकशा से निकलकर दूसरे कहकशा में पहुंचने तक 1 लाख साल लगेंगे, 1 लाख साल लगेंगे आपको। आप सोचिए वो क्या शान है उसकी, वो क्या शान है उसकी। आप सोचिए आप कहां से लिखेंगे उसकी शान को, उसकी हमदो सताइश को आप कहां से लिख सकेंगे, उसकी आप तारीफ को। ये अभी खालिक की तशरीह चल रही, अब वो रब कैसा है, अब वो मालिक कैसा है,
अब वो हाशिर कैसा है, जमा करने वाला, वो राज़िक कैसा है, रिस्क हमको कैसे दे रहा है, कहाँ से दे रहा है, वो सारी चीजें तो आप चलते चले जाए तो आप कहाँ से अहाता कर सकते, सोचिए। परवरदिगार का नहीं आप अहाता कर सकते, उसकी शान का, उसके जलाल का, उसके तस्करे का, उसके कमाल का। उसने कहा कि तुम मेरे बंदो नहीं कर सकते हो मेरे शुक्र का अहाता, लिहाजा तुम अपनी जिंदगी बसर करो। बस इतना मैं कहता हूँ कि 5 मरतबा मेरे दरबार में हाजिर तो हो जाओ, अल्लाह अकबर कह के मेरे दरबार में सर तो झुका दो, और अल्लाह अकबर कह के पेशानी तो रगड़ दो, तुम एतराफ तो करो सुभान रब्बियल आला, परवरदिगार आप बहुत आला है, मैं बहुत हकीक हूँ। इतना एतराफ करके अपनी जिंदगी बसर करो, फिर हम तुमको नेमतों से माला माल करेंगे। इरशाद फरमाया समंदर क्या है, समंदर इंक बन जाए तो काम नहीं चलेगा, ऐसे सैकड़ों समंदर इंक बन जाए काम नहीं चलेगा। लनफिज़ल बहरु, खत्म हो जाएगा समंदर, ए इंसानों तुम्हारा ये समंदर उसका पानी, और तनफद कलिमातु रब्बी, परवरदिगार की निशानियों के तज़किरे, उसके हम्द शताइश और उसकी तारीफ और उसकी तौसीफ, इसके बयान करते करते ये सारा समंदर खत्म हो जाए, और इतना ही हम तुमको दे दें फिर भी तुम्हें अहाता नहीं कर सकते हो, ये तुम्हारा इल्म बहुत नाकिस है। वमा उतीतु मिनल इल्मि इल्ला कलीला, बहुत थोड़ा सा तुम्हारा इल्म है। अल्लाह ताला के इल्म के मुकाबले में जो कुछ तुमको दिया गया वो बहुत ही कमतर है, हकीर है। हाँ, तुम्हारा रिश्ता अल्लाह ताला से जोड़ता है, जो जोड़ने वाली चीज है, लिंक कायम करने वाली चीज है, वो नबूवत है, रिसालत है। अगर अल्लाह की जानिब से रहनुमाई न होती, वही इलाही न होती, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको न जोड़े तो हम नहीं जोड़ते, बहुत नाकिस थे, बड़े निकम्मे थे, हम बहुत गए गुजरे थे, तो हम जंगली जानवरों की तरह दरिंदों की जिंदगी बसर कर लेते। ये तो रसूल ने जोड़ा तो कहा कुल इन्नमा बशरुम मिस्लुकुम, नबी आप ये कहिए, याद रखो मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ, और उस इंसानियत का तकाजा ये कि मुझे भूख लगती है, उस इंसानियत का तकाजा ये कि मैं बीमार होता हूँ, उस इंसानियत का तकाजा ये कि मुझे गम होता है, और उस इंसानियत का तकाजा ये है कि मुझे परेशानी और उलझन होती है। फर्क क्या याद रखो, जो अजीम शान जमीन आसमान का फर्क है, यूहा इलैया, मेरा रिश्ता आसमान से जुड़ा हुआ है, मुझ पे वही आती है, वही वो इल्म इलाही की बुनियाद पर है, याद रखो उसका मकाम बहुत ऊंचा है। वही वो इख्तिसारी इल्म नहीं है, मेरी कोशिशों से हासिल होने वाला इल्म नहीं, वो इल्म इलाही का नतीजा है। लिहाजा फिर जो रसूल का मकाम हो जाता है वो इतना ऊंचा हो जाता है, इतना ऊंचा हो जाता है कि उस मकाम तक कोई इंसान सारी जिंदगी की इबादत, वो पूरी जिंदगी वो खड़े होकर नमाज में गुजार दे, लेकिन उस मकाम तक वो नहीं पहुंच सकता, अदना से उनके मकाम तक नहीं पहुंच सकता। रसूल का मकाम बहुत बुलंद। और उसके बाद से फिर इरशाद फरमाया कि मुझ पर वही आती है, और उस वही का खुलासा ये है कि अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, एक ही परवरदिगार है तुम्हारा, याद रखो परवरदिगार एक ही है, पैदा करने वाला एक ही है, काबिले परस्तिश एक ही है, इबादत के लायक एक ही है, जिसके दरबार में सर झुकाओ सजदा करो वो एक ही है, तुम्हारी पेशानी मुअज़्ज़ज़ है, किसी और के दरबार में न झुके। याद रखो अल्लाह ताला ने तुमको इस दुनिया में भेजा ही इसलिए है कि तुम परवरदिगार को पहचानो, उसकी इबादत करो, और तने तन्हा तुम उसकी इताअत और फरमाबरदारी करो। अब फमन काना यरजू लिक़ा रब्बिही फलियअमल अमलन सालिहा, जिसको उम्मीद तवक्को है लिक़ा रब्बिही, परवरदिगार से मुलाकात की, फिर उसके लिए शर्त यह है फलियअमल अमलन सालिहा, आमाल सालिहा। फिर अल्लाह ताला ने शर्त फरमाया आमाल सालिहा अगर है तो इसके माने तुम्हारे अंदर यकीन है परवरदिगार से मुलाकात का। आमाल सालिहा अगर नहीं है तो गोया कि ये दरअसल गम्माज़ है इस बात का कि यकीन अभी आखिरत का कच्चा है, अल्लाह ताला के रूबरू खड़े होकर उससे इनाम और अजर लेने का अभी तसव्वुर तुम्हारा ये कच्चा है, वो कैफियत नहीं है ईमान आखिरत की, ईमान की, यकीन की, जो कैफियत एक सही मोमिन की होनी चाहिए कि हमेशा परवरदिगार की खुशनुदी के लिए तड़प रहा हो, जिद्दोजहद कर रहा हो। फमन काना यरजू लिक़ा रब्बिही फलियअमल अमलन सालिहा, तो फिर वो नेक काम करता रहे, नेक काम से कभी मायूस न हो। मोमिन का गैर मोमिन का जबरदस्त जो फर्क होता है
मोमिन कभी मायूस नहीं होता। मायूस क्यों होगा? वो जिस मौला को खुश करने के लिए कर रहा है, वो मौला तो उसका खुश होता चला जा रहा है, दुनिया से क्या लेना देना। गैर मोमिन वो बहुत मायूस होता जाता है, अरे मेरा कोई शुक्रिया अदा नहीं कर रहा, अरे मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सालों से जिद्दोजहद कर रहा हूँ, मेरी बात कोई सुनता ही नहीं। और तुम्हारी बात कोई सुने न सुने, अगर तुम अल्लाह की खुशनुदी के लिए कर रहे हो तो फिर तुम्हारा अल्लाह ताला के पास अजर जमा होता चला जा रहा है। ये है अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह के लिए अमल सालेह करो, सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करो। इतना अल्लाह ताला की खुशनुदी में इखलास पैदा कर लो कि उसमें ज़रा बराबर किसी को शरीक न करो। वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, परवरदिगार की इबादत में किसी को शरीक न करे। परवरदिगार के लिए सजदे करता है, किसी को सजदा न करे। परवरदिगार के लिए कसम खाता है, किसी के लिए कसम न खाए। परवरदिगार के लिए कुनूत करता है, खड़े होकर उसके दरबार में अदब के साथ उसकी आयतें तिलावत करता है, किसी के सामने ऐसा न खड़े होने की कोशिश करे। जो इबादत परवरदिगार की है, जिसको इस्लाम ने इबादत करार दिया, उस पर फिर गैरुल्लाह को हरगिज शरीक न करे। याद रखो, अगर ऐसे साफ सुथरे अकीदे के साथ जाओगे तो फिर परवरदिगार से मुलाकात के बाद खूब नवाजे जाओगे। और अगर इसमें मिलावटें हैं, अल्लाह की भी इबादत, गैरुल्लाह की भी इबादत, नऊजुबिल्लाह, तो फिर बहुत बुरा हशर होने वाला है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतनब्बे फरमाते थे कि देखो, वो अमाल जो अल्लाह की खुशनुदी के लिए किए जाते हैं, उसमें अगर तुम गैरुल्लाह को शामिल कर लोगे तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, अना अगना शुरका अन शिरकिहिम, मैं बिल्कुल बेनियाज हूं उन लोगों से जो अमाल में शिर्क करते थे। अमाल में शिर्क क्या है कि जिस अमल को अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा मेरी खुशनुदी के लिए करना चाहिए, वो अमल लोग क्या करते थे सोसाइटी को खुश करने के लिए, वो अमल लोग करते थे दिखावे के लिए, रियाकारी के लिए। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा तो फिर आप जाइए उनसे अजर ले लीजिए, मेरे पास आप क्यों आए। और आप मशहूर हदीसें बार बार सुन चुके होंगे, वो कुरान पाक की तिलावत करने वाला गैरुल्लाह के लिए करता था, उसका क्या हशर होगा। खूब माल खर्च करने वाला रियाकारी के लिए खर्च करता था, उसका क्या हशर होगा। यहाँ तक के बहादुरी के साथ लड़ने वाला, वो गैरुल्लाह के लिए लड़ा, दिखावे के लिए लड़ा, उसका क्या हशर होगा, कैसे जहन्नम में झोंक दिए जाएंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत तफसील के साथ उनका तज़किरा फरमाया। वला युशरिक बिइबादति रब्बिही, परवरदिगार के साथ किसी को शरीक न करो, बिल्कुल रियाकारी न हो। सहाबा बैठे हुए हैं, हजरत उमार इब्न सामित है और हजरत अबू दरदा है, जलीलुल कदर सहाबा है, और आपस में ये कह रहे हैं कि इस आयत का क्या मिज़दाक है, क्या मफ़हूम है। कि हजरत शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आते हैं, तीसरे सहाबी, वो कहते हैं मैंने यही बिल्कुल बेआईनी ही यही सवाल मेरे भी ज़हन में आया था कि मैंने अल्लाह के रसूल से पूछा था कि यहाँ पे परवरदिगार की इबादत में किसी को शरीक न करे, इससे क्या मुराद है। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ाहत फरमाई थी, ये तशरीह की थी और ये कहा था कि देखो, रियाकारी तुम्हारे अमाल में पैदा ना हो, क्योंकि ये शिर्क खफी है, ये शिर्क खफी है। और दूसरी रिवायत में इरशाद फरमाया कि चोटी के सरकने की जैसे आवाज नहीं आती, ऐसे ही इस शिर्क खफी की आवाज नहीं आती, धीरे धीरे हमारे अकीदे में दाखिल हो जाता है, धीरे धीरे तुम्हारे अमाल में दाखिल हो जाता है। इस पे निगाह रखो, रियाकारी तुम्हारे अंदर पैदा ना हो, दिखावे के लिए करना ये तुम्हारे अंदर जज्बा ना हो। हमेशा इखलास के साथ सिर्फ मौला को खुश करने के लिए आमाल सालेहा अंजाम दो। तो मालूम ही होगा कि अमल उसकी शक्ल भी सालेह अच्छी होनी चाहिए और अमल उसका मकसद भी अच्छा होना चाहिए। मकसद अगर हम खो दें, गैरुल्लाह की खुशनुदी के लिए करें, तो फिर अल्लाह ताला के पास वो मकबूल नहीं। मिलावट वाला आमाल, मिलावट वाले आमाल अल्लाह ताला के पास महबूब नहीं होते। गलत बात है, अल्लाह ताला फिर आगे चल के कुछ ना कुछ अजर दे के माफ फरमा दे, लेकिन मकबूल असल अमल जो है वो महज अल्लाह की खुशनुदी के लिए किया जाए और उसमें किसी किस्म की कोई मिलावट ना हो। और जिसको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क खफी फरमाया और जिससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचने की बड़ी ताकीद की कि देखो तुम्हारे करीब रियाकारी बिल्कुल फटकने न पाए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए आमाल अंजाम दो। और आप मशहूर वाक़या सुन चुके होंगे कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है और आप उस वक्त अमीरुल मोमिनीन है, आप ही का ज़माना है।
ایک صاحب بیچارے دیہات کے آئے, سیدھے سادے, کھٹاکھٹ انہوں نے 2 رکعت پڑھی. حضرت عمر کو جلال آیا اور لکڑی اٹھا کے کہا یہ نماز ہے, ایسی نماز پڑھی جاتی ہے؟ اور کہا امیر المومنین غلطی ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے رکعت باندھی اور اس کے بعد سے بہت ماشاءاللہ الحمدللہ بہترین قیام, بہترین رکوع, بہترین سجدے آرام کے ساتھ. اس کے بعد پوری صحیح نماز 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد حضرت عمر نے کہا یہ نماز اچھی ہے, وہ پچھلی نماز اچھی تھی. تو میں کہا حضور جان کی امان پاؤں تو کہوں نماز تو پچھلی اچھی تھی. کہا وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے تھی, آپ کو خوش کرنے کے لیے تھی, نماز تو وہ اچھی تھی. حضرت عمر نے کہا بات تمہاری صحیح, بات تمہاری صحیح. جو محض اللہ کے لیے ہو وہ تھوڑا بہت بھی ہو تو اس میں بڑی برکت ہوتی ہے, اور جو دکھاوے کے ساتھ ہو بکثرت ہو تب بھی وہ برکت سے خالی ہے. اور ایسا انسان کے قریب میں یہ شرک آنے لگتا ہے, انسان کے اعمال میں یہ ایلیمنٹ پیدا ہونے لگتا ہے کہ ایک صاحب آئے اور بڑی اچھی انہوں نے نماز پڑھی, بڑی طویل نماز پڑھی. تو جو ساتھی بیٹھے ہوئے تھے وہ آدھے گھنٹے سے دیکھ رہے تھے کب سلام پھیریں گے. خوب لمبی رکعت پڑھنے کے بعد دوگانا اس کے بعد انہوں نے سلام پھیرا. تو مبارک آپ نے بہت اچھی نماز پڑھی. تو فوراً کہتے ہیں اور حالت روزے میں, یعنی یہ بھی بتایا کہ میں روزے دار بھی ہوں. اور آپ سوچئے کہ کس غیر شعوری طور پر انسان کے اندر ریاکاری داخل ہوتی ہے کہ فرمایا دبیب النملہ, جیسے چوٹی آئے آواز آئے گی, لازمی بات ہے کسی کو آواز نہیں آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت پر اس شرک سے بہت ڈرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک صحابی مسجد میں رو رہے تھے, ابھی میں نے نام لیا حضرت شداد کا. شاگردوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں ماشاءاللہ سے, اور اتنے صالح اللہ والے ہیں, اتنا کیوں گریہ تاری ہے؟ تو فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا 2 چیزوں کا مجھے میری امت پہ بہت خطرہ ہے, 2 چیزوں کا بہت خطرہ ہے. فرمایا ایک شرک خفی کا بہت خطرہ ہے, اور ایک شہوت خفیہ کا بہت تذکرہ ہے. خفیہ طور سے بے حیائی گھس جائے اس سے میں بہت ڈرتا ہوں. خفیہ طور سے شرک گھس جائے اور انسان کے اعمال کو اکارت کر دے, کیونکہ ابلیس چاہتا یہی ہے چاہے جتنے اعمال ہو یہ ابن آدم جنت میں نہ جائے, لہذا کوششیں کرتا ہے, لہذا ریاکاری پیدا کرتا ہے. ریاکاری کو قریب نہیں پھٹکنے دینا چاہیے. جو کام ہو محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے, تھوڑا ہو لیکن اللہ کی خوشنودی کے لیے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے تھوڑا بہت خیر خیرات کی لیکن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کیا, تو اس کی مثال ایسا ہے جیسے بہت زرخیز زمین اور اس پہ بارش نہیں ہوئی, تھوڑی سی پھوار ہوئی, علم یصیبھا وابل فصل, اس کے باوجود بہترین انشاءاللہ فصل آئے گی. یہ کہ اگر زرخیز زمین نیت اچھی ہے تو پھر تھوڑا سا کام بھی بہت رنگ لائے گا. نیت خراب ہے, نیت میں کھوٹ ہے, بڑی کوشش اور بڑی محنتوں کے باوجود بھی وہ برکت اور پھر وہ سعادت نمایاں نہیں ہوتی جو ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ اخلاص کی کمی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص سے مالا مال فرمائے اور ہمارے اندر وہ کیفیت اور پیدا فرما دے جو کیفیت نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس سرخرو ہونے کے لیے شرط اولین ہے. اب ایمان اور عمل صالح. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.